بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے، اور آج اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک بنیادی ہمارے عقائد میں، اسلامی عقائد کی ایک بنیادی بات، ایک عقیدے کے مسئلے پر کچھ ہم اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ اسلامیہ جو ہے، اس کے بہت سارے فروعات، اس کے لوازمات ہیں، جن میں سے ایک خاص مسئلے پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اسی کی مناسبت سے آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں دیگر آیات اور احادیث ہم نقل کر کے آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے اور آپ کے مزید وضاحت کے لیے، آپ کے لیے وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ صحیحہ اسلامیہ قبول کرنے، اپنانے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس حالات میں آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور سے یہ 3-4 مہینے سے ایک کرونا وائرس، ایک جو عالمی وبا، عالمی بلا، انٹرنیشنل پریشانی کا باعث جو بنا ہوا ہے، جس میں دنیا کا ہر انسان، امیر سے لے کر کے غریب، چھوٹے سے لے کر کے بڑا، حاکم سے لے کے محکوم، عالم سے لے کر کے جاہل، مرد ہو یا عورت، دنیا کا کوئی انسان اس وقت سکون کی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ مختلف وجوہات سے یہ وبا ہمارے لیے بے انتہا پریشانی کا باعث بن گئی ہے، اور اسی میں کچھ ایسی مشکلات ہماری عوام اور خواص کے سامنے آئی جس سے انسان بہت ہی زیادہ مایوسی کی زندگی میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ سے
مضبوطی کا، مضبوط تعلق، اچھی امیدیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج اسی قسم کی گفتگو، اسی چیز پر ہم گفتگو کریں گے کہ دنیا کے حالات کتنے بھی بگڑیں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، کتنی بھی وبائیں، کتنی بھی مشکلات ہوں، مالی پریشانی، جانی پریشانی، صحت کی پریشانی، کچھ بھی ہو، مشکلات جتنی بڑھیں ہمیں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مہربانی سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور خوب کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اس دعا کو یاد کریں، یہ دعا کبھی نہ بھولیں، کبھی مایوسی نہیں۔ مشکلات جتنی بڑھتی جائیں، حالات جتنے تنگ ہوتے جائیں، پریشانیاں جتنی بڑھتی جائیں، زیادہ ہوتی جائیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں بلکہ اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ ہمیشہ دعا کریں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی نفسی، اے اللہ ہم صرف تیری رحمت کی امید کر رہے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ ہم آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ ہم پر مہربانی فرما، پریشانیاں دور کر کے ہماری ساری مشکلات آسان کر دے، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ سورۃ الزمر کی آیت تلاوت کی۔ ایمان کا تقاضا، ہم مومن ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ و توکل کرتے ہیں۔ دنیا کے کفار، فساق، فجار، ملحدین، بے دین، بے ایمان، کوئی اپنی تجارت پر بھروسہ، کوئی اپنی نوکری پر بھروسہ، کوئی اپنے بڑے بڑے بزنس اور اپنی کرسی، اپنی حکومت پر بھروسہ، لیکن ایمان والوں کا معاملہ ہے کہ ایمان والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ خوشی ہو، غمی ہو، کسی بھی حالت میں ہوں تو ایمان والے صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ایمان والے فعلیہ توکلوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بڑی کثرت سے ہمیں تعلیم دی گئی، خوب کثرت سے پڑھا کریں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ہمیں خوب کثرت سے اس آیت کا اور اس دعا کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہیں جن کے کاروبار ختم ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، تنخواہیں کٹ رہی ہیں،
بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم رونا دھونا جدا فضا شروع کر دیتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ حالات تو ایسے آتے رہتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے ہم اسی پر خوش رہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان والوں کی بڑی تعریف کی اور فرمایا ایمان والے 3 چیزوں پر بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں۔ اسی کو سمجھو دوستو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، نمبر 2 یحذر الآخرہ، نمبر 3 ویرجو رحمت ربہ۔ ایمان والے ساری زندگی 3 باتیں بڑی مضبوطی سے 3 باتوں کو پکڑ رکھنی۔ نمبر 1، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی فرما برداری۔ چنانچہ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا بتاؤ اس شخص کا، اس شخص کے مقام اور مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس شخص سے زیادہ اللہ کو کون راضی رکھ سکتا ہے؟ بتاؤ اس شخص سے زیادہ کس کو خوشحالی کی زندگی، امن و امان، سکون راحت کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے؟ جو انسان 3 چیزوں پر عمل کر۔ نمبر 1، قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، دن تو ہے ہی ہے، ساری دنیا رات بھر سوتی ہے، لیکن ہمارا نیک بندہ جو ہے اور رات میں ضرورت بھر کے لیے سوتا ہے، باقی ساری رات سجدے اور قیام اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارتا ہے۔ ذرا سوچو دوستو، اس انسان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس جیسے انسان کو خوشحالی، امن و امان اور راحت کی زندگی کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ جو شخص رات کو اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، رب کے لیے سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے رب سے مانگ رہا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اس شخص کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس شخص سے بہترین امن و امان، خوشحالی، سکون اور اطمینان کی زندگی کس کو اللہ دے گا؟ جو انسان رات بھر، دن میں تو اللہ کو یاد ہی کرتا ہے، دن میں اللہ کی فرما برداری تو کرتا ہی ہے، رات جو آرام کے لیے ہے، جہاں ساری دنیا یا تو آرام کرتی ہے یا گنہگاروں میں، پارکوں اور قلبوں میں گنہگاروں کے ساتھ زندگی گناہ کی کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرا نیک بندہ رات کو بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی بیٹھے میں ہے، کبھی لیٹا ہوا ہے، تو ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کو یاد۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے رات بھر بستر پر ہیں جب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بستر پر ہیں جب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں جب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے دوستو،
انسان کو چاہیے کہ جب ایسی کوئی ٹینشن کی بات ہو، جہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں انسان کو گھیرے ہوں، جتنی زیادہ پریشانیاں بڑھیں مایوسی کے بجائے اتنا ہی زیادہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھے، رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ انسان رات میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ نمبر 2، یحذر الآخرہ، اسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت سے دنیا سے زیادہ اس کو آخرت کی فکر ہے، ڈرتا ہے آخرت سے، عذاب قبر سے، حساب کتاب سے، آخرت کی ناکامی سے ڈرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت خوب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے آخرت کی کامیابی ہو جائے، آخرت کے نقصان اور خسارے اور ناکامی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ رات میں ان کو آخرت کی بڑی فکر رہتی ہے، گناہ نہیں کرتے، کیوں معلوم ہے کہ اگر گناہ کریں گے تو آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، عذاب قبر میں ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی برائیوں سے بچتے ہیں۔ دنیا میں برائیاں عام ہیں، وہ جتنا چاہیں کریں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی ان کو سزا دینے والا نہیں، لیکن ہر قسم کی برائی سے بچتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ اگر کیوں؟ عذاب قبر، عذاب نار، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، برائیوں سے بچاتے ہیں۔ اور اگر کبھی شیطان یا نفس امارہ ان سے کوئی گناہ کروا دیتا ہے، کوئی برائی کروا دیتا ہے، تو فوراً وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ انسان کے دل میں فکر ہوتی ہے۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، ہر وقت آخرت کا خوف رہتا ہے، ڈر، اس لیے گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے، ہر قسم کے منکرات اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور ہر وقت اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، رب کی رحمتوں کی بڑی امید رکھتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی غضب، عذاب قبر، عذاب نار سے بچتے ہیں، نہیں برائی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ میرا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ ایک طرف ڈرتے ہیں اور دوسری طرف وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمتوں کی امید بھی رکھتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہوئی، کوئی مشکلات ہوئی، کوئی دینی دنیاوی پریشانی آتی ہے تو اپنے رب کی رحمت کی امید لگاتے ہیں۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، کبھی رب کی رحمت سے مایوسی نہیں۔ بیمار ہیں تو دعا کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ضرور اللہ کسی نہ کسی دن ہمیں شفا ضرور دے گا، اللہ کی رحمت کی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اگر ان کی نوکری چلی جائے تو سوچتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا رزق اتنے ہی دن اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھا تھا، اللہ بھوکوں نہیں مارے گا، اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی رزق کا بہترین انتظام کرے گا۔
یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید۔ کوئی نقصان ہوا سوچتے ہیں چلو اس میں بھی خیر، اللہ تعالیٰ کو یہی فیصلہ یہی اللہ تعالیٰ کو یہی میرے بارے میں فیصلہ کرنا تھا، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس سے اچھی چیز ہمیں دے گا۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ نمبر ایک، رب العالمین نے فرمایا میرے نیک بندے جو ہیں ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ رات جو ساری دنیا سوئی رہتی آرام کرتی ہے بے خبر ہو کر کے، تو رات کو بھی وہ مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، کبھی قیام اور قعود میں ہیں، کبھی توبہ استغفار کر رہے ہیں، یعنی رات میں تہجد کی نماز اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، آخرت کی ناکامی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑی فکر ان کی اس دنیا میں عذاب قبر اور عذاب نار سے نجات، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ کوئی چیز انہیں ان کے اندر فکر آخرت پر کوئی چیز غالب نہیں آتی، دنیا سے زیادہ اپنی فکر آخرت پر رکھتے ہیں، وہ آخرت کے عذاب اور ناکامی سے بچنے کی فکر رکھتے ہیں۔ نمبر تین، زندگی کے ہر موقع پر ہر موڑ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَرْجُو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، کبھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو ذرا بتاؤ، میرا جو محبوب بندہ میری رضا کے لیے تین عمل کرتا ہے، اس سے خوشحال اور نصیب والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ امن و امان اور راحت اور سکون اور اطمینان کی زندگی کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں۔ دوستو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑا گناہ، بلکہ گناہ کبیرہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ آج ہمارا مسلمان بھائی بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے، شادی کیا وہ سوچتا ہے شادی کرنے کے بعد فوراً ہمیں اولاد مل جائے، اولاد ملنے میں تھوڑی سے تاخیر ہوئی، آپ پریشانی، مایوسی، علاج اور معالجہ کیا، 2-4 سال گزر گئے، اب انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ دیکھ دوستو، کتنی جلدی مایوسی ہم کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بیان کے، ذرا سوچو، حضرت زکریا علیہ السلام کو لے لو، کتنے شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا، اولاد نہیں ملی، اولاد سے محروم تھے، دعائیں کرتے تھے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا کر دے۔ دیکھ رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ اتنی دن ہو گئے شادی کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن رحمت سے مایوس نہیں، رحمت کو امید ہے۔ اللہ کتنا بھی بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، یرثنی جو میری وارث بنے، اور آل یعقوب جو پورے ہمارا خاندان ہے ان کے وارث، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وارث کا مطلب
یعنی ہمارے بعد ہمارا دینی وارث بنے، ہمارا خلیفہ بنے. دیکھیں دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے کہ وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیری دعا سے محروم نہیں، مایوس نہیں. دیکھو دوستو، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ جب چاہے ہم پر مہربانی کر جائے تو رحمت سے کیوں مایوس ہو. رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ سوچتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ، اب دو شکلیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اب اللہ کیا دے گا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی آپ نے کی، اور بدگمانی اللہ کے متعلق ناجائز و حرام ہے. نمبر 2، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اب اس بڑھاپے میں کہاں کسی کو اولاد ہوتی ہے، اتنے دن گزر گئے، تو اس کا مطلب آپ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ کو یقین نہیں. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک بہت بڑا جرم عظیم، گناہ کبیرہ ہے. چنانچہ امام عبد الرزاق، امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث نقل کی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اکبر الکبائر عن الکبائر. یا رسول اللہ کبائر بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ ہلاک و برباد کر دینے والے، اللہ کی ناراض کر دینے والے گناہ کیا ہیں جس سے ہماری ہلاکت و بربادی ہو جائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 گناہ ہیں: الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. آج 3 گناہ سب سے بدترین ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں بھی یہ بڑے گناہ ہیں. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، سب سے بڑے سوال ہے کیا؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ خطرناک بڑے گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک گناہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا 3. نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. آپ حضرات جانتے ہیں ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ یعنی شرک کرنا. نمبر 2 والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. دیکھا آپ نے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ عقیدے کی بات ہے. اور آپ اگر غور کریں گے تو اللہ کے رسول نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس کو شرک کے ساتھ اللہ کے رسول نے ذکر کیا. الاشراک باللہ، لوگوں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے. نمبر 3 والامن من مکر اللہ، اللہ کے عذاب سے بے باک ہو جانا، نڈر اور بے خوف ہو جانا. انسان گناہ کرے، برائی کرے، حرام کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک ہو. سال بھر روزانہ گناہ کرتا ہے، زندگی بھر گناہ کر رہا ہے، لیکن کبھی اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بے باک ہو جانا. یہ 3 گناہ، الاشراک باللہ والیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ. اللہ کی رحمت سے شرک کرنا سب سے بدترین خطرناک 3 گناہ جو انسان کے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں. عقیدے کو، انسان کی سوچ اور فکر کو برباد کر دیتے ہیں. عقیدہ فاسد ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ ناراض، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور نمبر 3 اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بے باک اور بے خوف ہو جانا۔ حدیث بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھو۔ یہاں جو بتانا ہے وہ یہ کہ آج مسلمان اس ماحول میں جو آج وباؤں کا زمانہ چل رہا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوکری چلی گئی بس مایوس ہو گیا۔ مایوس نہیں ہونا ہے، ایک نوکری گئی، دوسرا اللہ تعالیٰ دوسرا رزق کا دوسرا انتظام اللہ ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، رحمت کی امید رکھو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بڑی پیاری بات کہتے ہیں، امام طبرانی وغیرہ بسند صحیح نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اکبر الکبائر، اے لوگوں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 والامن من مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب سے بے باک اور بے فکر ہو جانا۔ نمبر 3 والقنوط من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ یہ دوستو آپ کو جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ، اور جس چیز کی نصیحت آپ کو کرتے ہیں وہ یہ، حالات کتنے تنگ ہوتے جائیں، کتنی بھی پریشانیاں بڑھتی جائیں، یہ آزمائش ہوتی ہے چند دن کے لیے وقتی، اس کی وجہ سے اپنا عقیدہ خراب نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے تو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اب یہاں ذرا سا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کتنا بڑا جرم، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ ضلالت اور گمراہی کا بڑا خطرناک درجے میں گر جاتا ہے انسان۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، لیکن تھوڑی سے آزمائش آئے، بیماری کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، روزی روٹی کے تنگ ہونے کی شکل میں، اولاد نہ ملنے کی صورت میں تھوڑی سی آزمائش آئی تو فوراً انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ ہدایت کے بجائے جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو فوراً ضلالت و گمراہی میں گر جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ برابر ہم اور آپ سنتے ہیں اور برابر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ، بارہ سنا ہے کہ ایک شادی کی، 2 شادی کی، بوڑھے ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں، لیکن دعا کرتے رہے، برابر دعا کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائی۔ جوانی ختم، ادھیڑ پن ختم، بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ انا عجوز وہذا بالی شیخا، حضرت سارہ کہتی ہیں میں بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بیکار ہو چکا ہے، بالکل بالی شیخا، وہ بھی اولاد کے لائق نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم مایوس نہیں ہے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اگر رب دینا چاہے گا تو بڑھاپے میں بھی دے دے گا۔ دیکھیں رحمت کو امید، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا جو وقت مقرر کیا تھا وہ وقت آیا، دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، دونوں بالکل
اولاد کے معاملے میں ناکام ناکارے بن چکے ہیں، اولاد کی صلاحیت نہیں باقی رہ گئی ہے۔ اب ایسے وقت میں فرشتے آئے اور کہا کہ ابراہیم تم کو بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق سے پوتا پیدا ہوگا جس کا یعقوب ہوگا۔ لو، اللہ کی رحمت کی امید، بیٹے کی امید لگائے تھے، اللہ نے پوتے تک کی بشارت سنا۔ دیکھو یہ اللہ کی رحمت کی امید، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ جب بیٹے کی بشارت سنائی تو حضرت ابراہیم پریشان، بیوی سارا پریشان، کہتے ہیں ابشرتمونی مسنی الکبر، ارے کس کی بشارت دے رہے ہو؟ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ بیوی اتنی بوڑھی ہو گئی ہے، اس عمر میں تم بچے کی بشارت دے رہے ہو؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ بشرناک بالحق، اے ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ، خبردار، بشرناک بالحق، ہم نے ایک حقیقی چیز کی بشارت سنے، واقعی بیٹا ہوگا تم کو۔ فلا تکن من القانتین، عام میاں بیوی اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے والے نہ بنے۔ دیکھیں فرشتوں نے کہا خبردار، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تکن من القانتین، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو دوستو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ہے، فرشتوں نے کیا کہا؟ ابراہیم کی بیوی سارہ، تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ تم نبی کی بیوی ہو کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہو؟ اس سے پہلے کتنی رحمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا ہے۔ بہرحال جب فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اور ان کی بیوی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بشارت دی جا رہی آپ کو بیٹا ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، جو سنیں اور یاد رکھیں، اے فرشتو، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے گمراہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے تو ظالم گنہگار بھٹکے ہو لوگ ہوتے ہیں۔ مومن تو کبھی مرتے دم تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے فرشتوں کو کیسے جواب دیا؟ ہم یا ہماری بیوی، ہم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، کیوں؟ ہم مومن ہیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ضلالت و گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ سورہ ہجر کی آیت۔ بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کو کفر قرار دیا۔ کفر نہ کرو دوستو۔ یہ چند دن کسی کی نوکری جا رہی ہے، کسی کی تنخواہ کٹ رہی ہے، کسی کی کاروبار بند ہو رہے ہیں، آئندہ کیا ہوگا کوئی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور اچھی امید رکھیں کہ جو چیز ہماری ضائع ہو رہی ہے اللہ اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں اور دعا کرتے رہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگا کریں، اور یہ بھی کہیں اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ
دنیا ہمیں تنگ نظر آ رہی، سارے وسائل ختم نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ ہم تو آپ سے امید رکھتے ہیں اور ہر مشکل آپ آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعائیں پڑھیں، کفر نہ کریں، ضلالت گمراہی میں نہ جائیں۔ سورہ یوسف کی آیت پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام دو بیٹے، سالوں سے یوسف غائب ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یوسف ہیں کہاں، دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈو۔ دوستو ہم تھوڑی تھوڑی چیز رحمت مایوس، شکوہ شکایت رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے پیارے بچوں، گرچہ یوسف ایک زمانے سے غائب ہے، نہیں مل رہا ہے، اس کا بھائی بنیامین بھی پھنسا ہوا ہے، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ، گھر بیٹھے نہ رہو، بھائی غائب ہیں تمہارے دونوں، جاؤ ڈھونڈو، پتہ لگاؤ، تلاشو ان کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو کہ یوسف بھی ملے گا بھائی اور بنیامین بھی ملے گا۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیوں؟ فإنہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر، کفر قرار دیا اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اپنے بھائیوں کو ڈھونڈو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو کافر قوم کا طریقہ ہے، مومن مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو آخرکار یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے مل گئے، ساری زندگی بیٹے کی ملنے کی امید لگا رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعائیں کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے، امید رکھے کہ ہمارا بیٹا ہمیں ضرور ملے گا۔ اور یہاں اس واقعے سے ایک بہت بڑی چیز دوستو یہ بھی معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور ہاتھ و ہاتھ رکھ کر کے گھر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ آج آدمی بیٹھ جاتا ہے، نہیں، ڈھونڈو، تلاشو، جائز وسائل اپناؤ۔ اگر نوکری ختم ہو گئی، نوکری ڈھونڈو، بھاگ دوڑ کرتے رہو۔ ان تمام وسائل اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھو۔ کیوں؟ حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے بچوں گھر نہ بیٹھو، جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاشو، ڈھونڈو۔ ڈھونڈنا، وسیلہ اپنانا، وسائل اپنانا، تدبیر اختیار کرنا، کوشش کرنا۔ بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں خاص طور سے ہمیں بڑی سختی کے ساتھ رحمت کے مایوس ہونے سے منع کیا ہے۔ میں نے کہا رحمت کی سے مایوسی، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا انکار ہوتا ہے۔ اسی لیے نہ تو مایوسی اختیار کریں
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ سورہ زمر کی آیت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ہمارے نبی میرے محبوب بندوں سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو خبردار تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سختی کے ساتھ منع کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہاں ایک چیز اور آپ کے سامنے بڑی ضروری ہے رکھنا، انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ انسان کی کمزوری کیا ہے؟ ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کے احسانات، انعامات، فضل و کرم کو تو بھلا دیتا ہے، بس مصیبت کو یاد رکھتا ہے۔ یہ بڑی کمزوری ہے دوستو، یہ بہت بڑی کمزوری۔ ہماری ساری مایوسی کا سبب یہ ہے کہ صرف ہماری نگاہ مصیبتوں کو تو ہم یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں ہم پر کی ہیں اور جو رحمتیں ہیں ہم ان کو بھلا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان بڑا جلد باز، جزا فضا پیدا کرنے والا پیدا کیا ہے، تھوڑا سا سوجھ بوجھ سے اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ کہیں بھی مصیبت آئی تو چیخنے چلانے لگا، اور سالوں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم کرے اور رحمتوں سے نوازتا ہے تو انسان اللہ کو بھولا ہے، پھر نیک کام نہیں کرتا۔ جب تھوڑی سی تکلیف آئی تو مایوس ہونے لگا، شکوہ شکایت کرنے لگا، رونے دھونے لگا، اور ہزاروں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے ان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ 5 قسم مرتبہ قسم کھایا، اور کھانے کے بعد فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ۔ انسان بڑا قنوط پیدا، قنوط پیدا کیا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَقَنُوطٌ۔ 5 مرتبہ قسم کھا کے اللہ نے فرمایا واقعی انسان بڑا قنوط پیدا ہوا ہے۔ قنوط کس کو کہتے ہیں؟ قنوط کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو اس کو تو بہت یاد رکھتا ہے، اور سالوں سال اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس پر مہربانی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مہربانیوں کو بھلا دیتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، مصیبت آئی، مصیبت ہی کو یاد کرتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم نہیں کیا تھا۔ 40 سال تک آپ کا کاروبار چل رہا تھا، نوکری چل رہی تھی، 40 سال 50 سال تک اللہ نے بڑا کرم کیا تھا، اور ذرا ایک حالات خراب ہو گئے، اب اگر نوکری مٹ جائے تو نوکری ختم ہو گئی، اب تو واہ ویلا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی۔ 40-50 سال تک اللہ نے رزق حلال کا بہترین انتظام کر رکھا تھا، وہ بھلا دیتا ہے۔ کم سے کم اتنا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بھائی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت دن خوشحال رکھا۔ اگر اب کاروبار بند ہو گئے، نوکری چلی گئی، ملازمت ختم ہو گئی، اور دھندا ہمارا مندہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ اکبر، ان الانسان لربہ لکنود۔ ایک بڑی بہترین مثال ہے، عجیب سی چیز ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیسے ایک تابعی ہیں یونس ابن عبید البصری، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک بڑی بہترین مثال ہے دوستو، اس کو یاد رکھیں۔ ان الانسان لربہ لکنود پر بات چل رہی تھی کہ انسان اپنے رب کا بڑا کنود ناشکرا ہے۔ ساری زندگی اللہ نے خوش رکھا، صحت دی، دولت دیا، کاروبار دیا، لیکن اگر تھوڑی سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ناشکرا پان۔ پچھلی زندگی میں اللہ نے کیا دیا، کتنی نعمتیں مہربانی، اس کو بھلا دیتا ہے،
صرف ایک مصیبت آ گئی تو اسی پر رونا دھونا شروع کر دینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی. امام یونس ابن عبید کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے تنگ دستی کا تذکرہ کیا اور کہا اتنی پریشانی ہے، اتنی دعائیں کر ڈالے، اتنا علاج کر ڈالے، اتنی کوششیں کر ڈالے، لیکن اللہ ہماری دعا کو نہیں سن رہا ہے. امام یونس ابن عبید رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا اچھا بڑی تکلیف ہے؟ ہاں بہت. اچھا ایک آنکھ ہے کہ تمہاری دو آنکھ؟ کہا دو آنکھیں ہیں. کہا اگر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ بھائی تمہاری ایک آنکھ ہم کو دے دو، میں 1,00,000 قیمت ادا کروں گا، تو کیا اپنی ایک آنکھ 1,00,000 درہم میں دے گا؟ کہتا ہے لا واللہ میں اندھا بنوں گا، کانا بنوں گا، اپنی آنکھ نہیں دوں گا. کہا اچھا دو آنکھیں ہیں؟ ہاں دو ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہا یہ تیرا ہاتھ ذرا درست ہے؟ الحمدللہ میرا ہاتھ اچھا. اگر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اپنا ایک ہاتھ کاٹ کر کے ہم کو دے دے اور 1,00,000 میں تجھ کو دوں گا، کیا اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتا ہے کیسی بات کرتے ہیں، 1 کروڑ بھی دے گا تو ہاتھ نہیں دیں گے. اچھا جس پیر سے چلتا ہے اپنا ایک پیر دینے کے لیے تیار ہے؟ کہتا نہیں. ایسی 2500 نعمتوں کا تذکرہ کیا. کہا ذرا بتا تو یہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، روزی روٹی کا دروازہ بند ہوگا، میں بڑا تنگ دست، بڑا پریشان ہوں، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا. اللہ کے بندے اتنے جسم کے اعضاء، اتنی نعمتیں، بیوی بچے سب دیا ہے، اگر 1,00,000 ان کی قیمت رکھو تو ذرا بچاؤ اللہ تعالیٰ نے کتنے ملین اور کتنے لاکھ تم کو دے رکھا. آپ آدمی کے سمجھ میں واقعی اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، صرف ایک نعمت چھینی ہے، وہ بھی آزمانے کے لیے. ہزاروں نعمتیں اللہ نے دے رکھی، ہر نعمت کی قیمت جو ہے لاکھوں ہے. آدمی کی بات سمجھ میں آ گئی اور اٹھ کر کے چلا گیا. آخری چیز دوستو وہ بھی یاد رکھو، بڑی اہم ہے. آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا کام، گھر کے بڑے لوگوں کا کام، پاس پڑوس کے لوگوں کا کام، علماء کا کام، دوست احباب کا کام، سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پریشانی میں، کوئی مشکلات میں، کوئی دکھ درد میں آپ کے پاس آئے یا کبھی مایوسی ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی ظاہر کرے، تو ہمارا کام ہے اس کو نصیحت کرنا اور اس کو بتانا. جیسے یونس بن عبید کا قصہ بھی بتایا میں نے، ہمیں یہ طریقہ اپنانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی دور کرنی چاہیے. اس کو ایسا سمجھائیں، ایسا بتائیں کہ انسان کا حوصلہ بڑھے، ہمت بڑھے. ایک تو مایوس ہے اور آپ اس کو اور مایوس نہ کریں بلکہ اس کی مایوسی کو دور کریں. حضرت امام ابن کثیر، امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک صاحب واعظ کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہوں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود وہاں ٹھہر گئے اور کہا اے واعظ و نصیحت کرنے والے، اللہ یا مذکر، اے لوگوں کو نصیحت کرنے والے، درس دینے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، داعی اور مبلغ سن لے، لوگوں کو مایوس نہ کر، لوگوں کے ہمتیں پست مت کر، لوگوں کے حوصلے نہ توڑ دے. ذرا ایسی باتیں بتا جس سے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگا لیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز. امام دارمی، امام ابو نعیم، امام ابن الجوزی
رحمہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان الفقیہ، بڑی پیاری بات کہی کہ کوئی انسان عالم، فقیہ، داعی، مبلغ، نصیحت کرنے والا وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کی مایوسی اپنے وعد و نصیحت سے دور نہ کرے۔ اس لیے ہمیشہ ایسی باتیں کرو، سمجھاؤ، حوصلے کی، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی ہو رہا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو جائے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ ایک انسان بہت طبیعت اس کی خراب ہے، آپ ملنے کے لیے گئے تو بالکل زندگی کے آخری مرحلے میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اس وقت تم کیسے پا رہے ہو اپنے آپ کو؟ کہا یا رسول اللہ اس وقت میں دو چیزوں میں ہوں، اگر اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مایوس ہو جاتا ہوں، لیکن جب اللہ کی رحمتوں پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اس مرحلے میں تم جو ہو، اس مرحلے میں جو انسان اللہ تعالیٰ کی جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بچاتے ہیں، اور جس کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری کرتے اس کو وہی چیز دیتے ہیں۔ کتنی بہترین حوصلہ افزائی کی یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنائے اور ہم سب کے حوصلے بلند رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مایوس نہ بنائے، ہمارے اندر ایسا ایمان، ایسا عقیدہ پیدا کرے کہ مشکلات کتنی بھی آئیں ہم صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مرتے دم تک امید لگا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔